جب انہوں نے لوگوں کی ملامت بھری باتیں سنی تو دودھ پینا چھوڑ دیا اور اپنی بائیں کروٹ پر سہارا لے کر ان کی جانب متوجہ ہوئے اور انگشت شہادت سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا انی عبداللہ، یعنی میں اللہ کا بندہ ہوں، اور پھر اللہ کی طرف سے نبوت اور کتاب ملنے کی خبر دی۔ اس کے بعد فرمایا کہ اللہ نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا پابند بنایا، اور جب تک میں زندہ ہوں مجھے اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا، اور مجھ کو سرکش اور بدبخت نہیں بنایا، اور اللہ کی سلامتی ہے مجھ پر جب میں پیدا ہوا، جب میں مروں گا، اور جب دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ لوگوں نے جب نومولود بچے کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو حیرت زدہ رہ گئے، اور انہیں یقین ہو گیا کہ بی بی مریم علیہ السلام پاک دامن ہے اور یہ بچہ اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے۔ اس واقعے کے بعد خاندان اور بنی اسرائیل کے سمجھدار لوگ دونوں کی بڑی عزت کرنے لگے اور انہیں خیر اور برکت کا باعث سمجھنے لگے۔ جودیا کے پہاڑوں میں واقع بیت اللحم فلسطین کا ایک بہت بڑا گاؤں ہے جو سطح سمندر سے 800 میٹر کی بلندی پر واقع ہے۔ بیت اللحم کے جنوب میں چند میل مسافت پر کوہ صراط یعنی کوہ سعیر کے دامن میں وہ تاریخی مقام موجود ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اس غار سے متصل کونے میں ایک پتھر نصب ہے جس میں ایک گول سوراخ ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ اس جگہ کھجور کا وہ درخت تھا جس کے متعلق قرآن مجید میں ذکر ہے کہ اے مریم اسے ہلاؤ تو کھجوریں گریں گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم گود میں بات چیت کے بعد کلام کرنے سے رک گئے تھے، پھر جب لڑکپن کو چھونے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان پر حکمت اور دانائی کی باتیں جاری کر دیں۔ جب آپ علیہ السلام 7 سال کے ہوئے تو حضرت مریم علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کو معلم کے پاس درسگاہ میں بھیجنا شروع کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچپن ہی میں اللہ کی طرف سے الہام کردہ عجائبات کا نظارہ کرتے تھے۔ یہ بات یہودیوں میں پھیل گئی تو انہوں نے آپ علیہ السلام کے خلاف منصوبے بنانا شروع کر دیے۔ حالانکہ آپ علیہ السلام کے خاندان کے لوگ آپ علیہ السلام اور حضرت مریم کی بہت عزت کرتے تھے۔ یہود نے آپ اور آپ علیہ السلام کی والدہ کے متعلق طرح طرح کے اعتراضات شروع کر دیے تھے۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے، لیکن یہود اپنی سابقہ روایات اور عادات خبیثہ کے باعث حضرت زکریا علیہ السلام کی نافرمانی اور ان کی تکذیب کرتے تھے۔ ان لوگوں نے مختلف گروہوں میں تقسیم ہو کر مشرکانہ طور طریقے اختیار کر لیے تھے، یہاں تک کہ اپنی خواہشات کے مطابق تورات میں بھی بہت زیادہ رد و بدل کر لیا تھا۔ ان کے عقائد و اعمال دن بدن بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے تھے۔ جب بیت المقدس کے حالات خراب ہونے لگے تو حضرت مریم آپ علیہ السلام کو لے کر اپنے عزیزوں کے پاس مصر چلی گئیں۔ 13 سال کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے مصر سے واپس ہوئیں۔ پھر اللہ نے آپ علیہ السلام کو انجیل عطا فرمائی اور تورات کی تعلیم دی۔ اس کے علاوہ مردوں کو زندہ کرنا، کوڑھیوں کو صحیح کرنا اور دوسرے معجزات سے نوازا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو اس کے زمانے کے حالات و مشاہدات کے مطابق معجزے عطا فرمائے تاکہ ان کی صداقت، ان کی افضلیت اور ان کی برتری نمایاں رہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی معجزے اور فضیلتیں عطا فرمائی تھیں۔ سب سے پہلا معجزہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر والد کے پیدا ہونا تھا۔ آغوش مادر میں کلام کر کے اپنی والدہ کی پاکیزگی اور صداقت کی گواہی بھی دی۔ مٹی کا پرندہ بناتے، اس پر پھونک مارتے تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا۔ پیدائشی نابینا کی آنکھوں پر ہاتھ رکھتے تو اس کی بینائی واپس آ جاتی، جیسے کبھی نابینا ہوا ہی نہ ہو۔ برس، جزام اور کوڑھ کے مریضوں کو اللہ کے حکم سے صحت یاب کرتے، مردوں کو زندہ کر دیتے۔ لوگ جو کچھ گھروں سے کھا کر آتے اور جو اپنے گھروں میں ذخیرہ کرتے ان کی تفصیل بتا دیا کرتے تھے۔ اللہ نے یہود و نصارہ کی پھانسی سے بچا کر زندہ سلامت آسمانوں پر اٹھا لیا۔ ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی گھر تھا اور نہ ہی بیوی بچے۔ آپ علیہ السلام شہر شہر، قریہ قریہ دین حق کی تبلیغ فرماتے اور لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچاتے، حسب ضرورت اپنے معجزات سے ان کی مدد بھی فرماتے۔ لیکن ان سب کے باوجود یہودیوں کی اکثریت آپ علیہ السلام کو اذیت دینے اور تکذیب کرنے سے باز نہیں آتی۔ دراصل بنی اسرائیل آپ علیہ السلام کی نبوت کے منکر رہے، البتہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ضرور تھے جو آپ علیہ السلام کے پیروکار اور ہمدرد اور غم خوار
غار تھے۔ وہ آپ علیہ السلام کے ساتھ دین کے کام میں مشغول رہتے تھے۔ قرآن کریم نے انہیں حواری کے نام سے یاد کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کا کفر محسوس کر لیا تو کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں میری مدد کرنے والا کون ہے؟ حواریوں نے جواب دیا، ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں آپ علیہ السلام کے مددگار ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور آپ علیہ السلام گواہ رہیے کہ ہم تابعدار ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب حواریوں نے کہا، اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ علیہ السلام کا پروردگار ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے طعام کا خوان نازل کرے؟ انہوں نے کہا، اگر ایمان رکھتے ہو تو اللہ سے ڈرو۔ وہ بولے، ہماری خواہش ہے کہ ہم اس میں سے کھائیں اور ہمارے دل تسلی پائیں، اور ہم جان لیں کہ تم نے ہم سے سچ کہا اور ہم اس خوان کے نزول پر گواہ رہیں۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی، اے میرے پروردگار، ہم پر آسمان سے خوان نازل فرما، ہمارے لیے وہ دن عید قرار پائے، یعنی ہمارے اگلوں اور پچھلوں سب کے لیے، اور وہ تیری طرف سے نشانی، اور ہمیں رزق دے، تو بہتر رزق دینے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا، میں تم پر ضرور خوان نازل فرماؤں گا، لیکن جو اس کے بعد تم میں سے کفر کرے گا اسے ایسا عذاب دوں گا کہ اہل عالم میں کسی کو ایسا عذاب نہ دوں گا۔ ناظرین، ان آیات مبارکہ میں خوان یا طعام کے لیے مائدہ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ مائدہ ایسے دسترخوان کو کہتے ہیں جس پر کھانا چنا جاتا ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آسمان سے دسترخوان اترا جس میں روٹی اور گوشت تھا، ان کو حکم ملا کہ خیانت نہ کریں، ذخیرہ نہ کریں اور نہ کل کے لیے اٹھا رکھیں، لیکن انہوں نے خیانت کی، ذخیرہ کیا اور اٹھا کر رکھا تو وہ بندروں اور سوروں میں تبدیل ہو گئے۔ معزز خواتین و حضرات، بیان کیا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کی بیوی بہت ہی حسین و جمیل تھی۔ وہ اسرائیلی اپنی بیوی سے انتہائی محبت کرتا تھا، اس کا ہر طرح سے خیال بھی رکھتا تھا۔ ایک دن اچانک اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا، جس کا اسرائیلی کو بہت بڑا صدمہ پہنچا، اور وہ ایک عرصے تک اپنی بیوی کی قبر پر بیٹھا روتا رہتا تھا۔ ایک دن اتفاقاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا تو انہوں نے اسے اسرائیلی کو پریشان حال دیکھ کر اس کی وجہ پوچھی۔ اسرائیلی نے روتے ہوئے اپنا سارا واقعہ بیان کر دیا۔ ساری بات سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کیا تو چاہتا ہے کہ میں تیری بیوی کو تیرے لیے زندہ کر دوں؟ اسرائیلی نے التجا کی، جی ہاں، میں یہی چاہتا ہوں۔ لہٰذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس قبر کے مردے کو آواز دی، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ فوراً قبر سے ایک حبشی غلام باہر نکل آیا جس کے ناک کے نتنوں، آنکھوں اور جسم کے دوسرے سوراخوں سے آگ کی لپیٹیں اٹھ رہی تھیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی غلام نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ اسرائیلی یہ دیکھ کر حیران ہو گیا اور کہنے لگا کہ حضور، شاید مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میری بیوی کی قبر دوسری ہے۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حبشی کو حکم دیا کہ تم اپنی قبر میں واپس ہو جاؤ۔ چنانچہ وہ حبشی مردہ ہو کر گر گیا، جس کو ایک بار پھر مٹی سے چھپا دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس دوسری قبر کی جانب دیکھا اور حکم دیا، اے صاحب قبر، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ ابھی یہ کلمات ادا ہی ہوئے تھے، قبر پھٹی اور اس سے ایک عورت سر سے مٹی جھاڑتی ہوئی باہر آ گئی، جسے دیکھ کر وہ اسرائیلی بولا، یا روح اللہ، یہی میری بیوی ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حکم سے وہ اسرائیلی اپنی بیوی کو لے کر اپنے گھر کی جانب روانہ ہوا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی راہ اختیار کر لی۔ عرصے دراز سے جاگنے اور تھکے ہونے کے باعث اسرائیلی پر نیند کا غلبہ طاری ہونے لگا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ مجھے بہت تھکان محسوس ہو رہی ہے اور میں کچھ دیر آرام کرنا چاہتا ہوں۔ بیوی نے جواب دیا کہ کر لیں آپ آرام، میں تب تک آپ کا خیال رکھتی ہوں۔ چنانچہ وہ اسرائیلی اپنی بیوی کے زانوں پر سر رکھ کر سو گیا۔ اسرائیلی سو چکا تھا اور بیوی اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں ایک شہزادے کا وہاں سے گزر ہوا۔ شہزادہ اپنے گھوڑے پر سوار تھا اور کمال کا حسین نظر آ رہا تھا۔ شہزادے کو دیکھنا تھا کہ اسرائیلی کی بیوی اس پر فدا ہو گئی اور اس کا دل اپنے قابو میں نہ رہا۔ اس نے اپنے شوہر کا سر زانوں سے نیچے رکھا اور فرط محبت اور غلبہ عشق سے مجبور ہو کر شہزادے کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ دوسری طرف جیسے ہی شہزادے کی نظر اس پر پڑی، وہ بھی اسے دل دے بیٹھا اور اس خاتون کی تعریف کرنے لگا۔ اسرائیلی کی بیوی مسکراتی رہی۔ پھر شہزادہ خاتون کی خواہش
خواہش پر اس کو اپنے گھوڑے پر بٹھا کر ساتھ لے گیا۔ جب اسرائیلی کی آنکھ کھلی اور اس نے اپنی بیوی کو اس کے پاس نہ دیکھا تو پریشان ہو گیا اور پریشانی میں ادھر ادھر اسے ڈھونڈنے لگا۔ ایک جگہ اسے گھوڑوں کے پاؤں کے نشان نظر آئے۔ اس نے سوچا کہ کوئی اس کی بیوی کو اغوا کر کے لے گیا ہے۔ اس نے ان نشانوں کے پیچھے چلنا شروع کر دیا۔ چلتے چلتے آخر وہ شہزادے کے سامنے جا پہنچا۔ شہزادے کے پاس اپنی بیوی کو ہنستے مسکراتے دیکھ کر وہ پہلے سے اور زیادہ حیران اور پریشان ہو گیا۔ آخر اسرائیلی نے شہزادے سے کہا کہ یہ میری بیوی ہے، آپ اسے میرے ساتھ جانے دیں۔ یہ سننا تھا کہ شہزادہ حیران ہو کر اسرائیلی کی طرف دیکھنے لگا۔ ابھی شہزادہ کوئی جواب دے ہی نہیں پایا تھا کہ وہ عورت بولی، میں تو تیری بیوی نہیں ہوں بلکہ اپنے شہزادے کی لونڈی ہوں۔ یہ سن کر شہزادہ بھی اسرائیلی سے کہنے لگا کہ کیا تو میری لونڈی کو مجھ سے چھیننا چاہتا ہے؟ تیری ہمت کیسے ہوئی میری لونڈی کو اپنی بیوی بولنے کی؟ اسرائیلی بیچارہ ہکا بکا رہ گیا، کہنے لگا کہ خدا کی قسم یہ میری بیوی ہے جس کو میرے سردار حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مرنے کے بعد زندہ کیا ہے۔ بیوی انکار کرتی رہی۔ شہزادے اور اسرائیلی میں ابھی بحث جاری تھی کہ ایک دفعہ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی طرف تشریف لے آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھنا تھا کہ اسرائیلی بھاگ کر آپ کی جانب آیا اور بولا، یا روح اللہ، کیا یہ میری بیوی نہیں ہے جس کو آپ نے میرے لیے زندہ کیا تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں یہ وہی ہے۔ یہ سنتے ہی عورت بولی، یا روح اللہ، یہ شخص جھوٹا ہے، میں تو اس شہزادے کی لونڈی ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس خاتون کی طرف دیکھا اور فرمایا، کیا تو وہ عورت نہیں ہے جس کو میں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ کیا ہے؟ عورت نے ڈھٹائی سے جواب دیا، یا روح اللہ، بخدا میں وہ نہیں ہوں۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جلال سے فرمایا، جو جان میں نے خدا کے حکم سے تجھے دی تھی اسے واپس کر دے۔ یہ کلمات سننے تھے اسرائیلی کی بیوی ایک بار پھر سے مردہ ہو کر گر پڑی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ جو شخص اس آدمی کو دیکھنا چاہے جو مرا تو کافر تھا لیکن زندہ ہو کر ایمان لے آیا تو وہ اس حبشی غلام کو دیکھ لے، اور جو پھر ایمان کی حالت میں مرا ہے اور جہنم سے بچ گیا، اور جو کوئی ایسے انسان کو دیکھنا چاہے جو مرا تو مومن تھا پھر اللہ تعالیٰ نے اسے زندہ کیا لیکن وہ کافر ہو گیا اور اسی حالت میں مر گیا اور جہنم کو اپنا مقدر بنا لیا، تو وہ اس عورت کو دیکھ لے۔ یہ کہہ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے چل دیے۔ اس واقعے کے بعد اسرائیلی نے قسم کھا لی کہ وہ کبھی دوبارہ شادی نہیں کرے گا۔ ساتھ ہی وہ میدانوں کی طرف نکل گیا جہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہ کر اسے موت آ گئی۔ اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے، آمین۔ معزز خواتین و حضرات، اس کہانی کا حاصل کلام یہ ہے کہ نبی اور رسول کے انکار اور اقرار کا نتیجہ اس حکایت سے ظاہر ہوتا ہے، اور سبق ملتا ہے کہ کامیابی اپنے نبی کی اطاعت و محبت سے ہی مل سکتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ ساتھ ان کی اتباع بھی کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی سنت کو ترک نہیں کرتے تھے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کا اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جذبے کے حوالے سے مشہور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ اس نے کھانے کے دوران ہاتھ سے لقمہ گرا دیا۔ آپ نے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق اسے اٹھا کر صاف کیا اور تناول فرمایا۔ ایک خادم نے عرض کی کہ آپ ایسا نہ کیجیے، عجمیوں میں یہ طریقہ معیوب ہے اور وہ ایسا کرنے والے کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اس پر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے برجستہ فرمایا، کیا میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ان احمقوں کی وجہ سے چھوڑ دوں؟ بہرحال جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ ساتھ اتباع بھی کرے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقیدت و محبت بھی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے اپنا محبوب بنا لے گا۔ ناظرین، ایک دھوبی تھا جو لوگوں سے ناروا سلوک رکھتا تھا۔ لوگوں نے آ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ اس کے حق میں بد دعا کریں تاکہ لوگ اس سے خلاصی پائیں۔ آپ نے بد دعا فرما دی۔ دوسرے دن لوگوں نے آ کر عرض کیا کہ وہ خدائی پکڑ میں نہیں آیا اور نہ ہی اس پر بد دعا کا کوئی اثر ہوا ہے۔ آپ نے دوبارہ بد دعا فرمائی۔ تیسرے دن لوگوں نے دوبارہ آ کر عرض کیا کہ کیا ماجرا ہے کہ روح اللہ کی بد دعا ہو اور دھوبی پر اس کا اثر نہ ہو؟ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا فرمائی۔ بحکم خداوندی آپ لوگوں کے ہمراہ دھوبی کے ہاں گئے، اس کا سامان کھلوایا۔ سب لوگوں نے دیکھا ایک بہت بڑا اژدہا موجود ہے لیکن ایک فرشتہ لوہے کے گرز سے اسے روکے کھڑا ہے۔
ہے۔ تب آپ علیہ السلام کو اس کی حقیقت بتلائی گئی کہ جب آپ علیہ السلام نے